السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسکین قلب آفیشیل چینل میں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم یہ سبق پڑھ رہے تھے نقطہ کی پہچان۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ 4 لفظ پڑھے تھے: الف، با، تا اور ثا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی پریکٹس خوب کر لی ہوگی اور ان لفظوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا سبق آگے چل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم پچھلا سبق دہرا لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم ذہن میں رکھ کر پھر اگلا سبق پڑھ سکیں۔ پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے نقطہ کی پہچان۔ الف، با، تا، ثا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ جیم، جیم۔ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ہا، ہا۔ یہ گلے سے آواز نکلتی ہے۔ جب تک آپ کی یہ آواز نہیں نکلے گی تب تک آپ نے اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ یہی لفظ بسم اللہ میں رحمان میں ہا استعمال ہوا ہے، تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ خوبصورت بھی لگتا ہے۔ قرآن کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو تب ہمیں اس کا اجر و ثواب اس کے مطابق ملے گا کہ جب ہم اس کو اس کے مطابق پڑھیں گے، یعنی اس کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو تب ہمیں اس کا ثواب پورے کا پورا ملے گا۔ بسم اللہ یہ ہا کی پریکٹس آپ نے بہت اچھے سے کر لینی ہے۔ جس طرح بندہ پیپسی پیتا ہے تو پینے کے بعد ایک آواز نکلتی ہے، یہ آواز نکالنے کے لیے آپ نے بہت پریکٹس کرنی ہے۔ جب تک آپ کا یہ لفظ صحیح نہیں ہوگا تب تک آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے بس کوشش کرنی ہے۔ ہا، ہا۔ اگلا لفظ ہے خو۔ اس لفظ کو موٹا پڑھنا ہے۔ خو، خو۔ جس طرح بندہ بلغم وغیرہ پھینکتا ہے تو بندہ یوں کرتا ہے، اس طرح اس کو بھی گلے سے پڑھنا ہے اور اس کی آواز موٹی نکلتی ہے۔ خو، خو۔ اب ان تینوں لفظوں میں دیکھیں آپ، ان کی شکلیں ایک طرح ہیں، یہ لکھنے میں ایک طرح ہے، بس نقطوں کا فرق ہے کہ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ جیم، ہا، خا۔ اگلا لفظ ہے دال، دال۔ اگلا لفظ ہے ذال، ذال، ذال۔ جس طرح ثا پڑھا جاتا ہے اسی طرح یہ ذال بھی پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح ثا کو ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں اسی طرح ذال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ زبان کی نوک سامنے والے جو اوپر والے دانت ہیں ان کو جا کے ٹکراتی ہے۔
ذال ذال۔ اگلا لفظ ہے را را۔ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پر پڑھنے کی کوشش، یعنی موٹا پڑھنے کی کوشش کریں۔ را را۔ اگلا لفظ ہے زا زا۔ اس کو دبا کر پڑھنا ہے اور اس میں ہلکی سی سیٹی کی آواز بھی آتی ہے۔ زا زا۔ اب آپ نے اس لفظ میں اور اس لفظ میں فرق کرنا ہے کہ یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور یہ سخت یعنی سیٹی کی آواز میں ادا ہوگا۔ اس کو ہم پڑھیں گے ذال، اس کو ہم دبا کر پڑھیں گے زا۔ اگلا لفظ ہے